السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ۔ ناظرین، آج ہم افغانستان پہ خاص پروگرام کریں گے اور میرے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، طاہر خان صاحب۔ وہ بی بی سی میں جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں اور کابل میں فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں افغانستان کے اندر، اور بخوبی آگاہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی اندر کی اصل صورتحال کیا ہے۔ اور اس وقت ان کو مجھے دعوت دینے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے ریسنٹلی ذبیح اللہ مجاہد کا انٹرویو کیا ہے جو افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہے، اور ہم ان سے تفصیلی جاننے کی کوشش کریں گے کہ چل کیا رہا ہے افغانستان میں، بھارت کی کیا پالیسی ہے، کیا پاکستان کلیئر ہے افغانستان کو لے کے اپنی پالیسی کے بارے میں، اور کیا پاکستان اصل میں خوش ہے یا ناخوش ہے کہ امریکہ افغانستان سے چلا گیا۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ طاہر صاحب، پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو آپ نے انٹرویو کیا ہے اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے تو میں یہی اخذ کروں گا کہ طالبان کا جو موڈ میں نے دیکھا اور اس کے ترجمان سے پوچھا تو جنگ کے روکنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو لڑائی ہے ان کے دو مقاصد تھے، ایک غیر ملکی افواج کا انخلا چلا جانا، وہ تو طالبان کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہو گیا ہے اور کچھ جو ہے وہ بھی چلے جائیں گے جو باقی ہے، لیکن اس نے کہا کہ دوسرا ان کا مقصد اسلامی نظام کا نفاذ تھا، اسلامی حکومت۔ تو وہ ابھی تو ایک اس کے پیچیدہ مسئلہ ہے کہ مذاکرات میں جو اس وقت مشکل ہے، مذاکرات کا آپ دیکھیں نا 12 ستمبر کو شروع ہوئے تھے اور ابھی کل 12 ہے جولائی کا، اور 12 کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 11واں مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک دونوں فریق مذاکرات میں ایجنڈے پہ بھی متفق نہیں ہوئے ہیں، کوئی پیش رفت اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس اطمینان بخش جو ایک پیش رفت کہا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو لڑائی میں شدت، اور طالبان کا کہنا ہے کہ جب تک اسلامی نظام نہ پہ وہ لڑیں گے، بلکہ میں نے چیلنج کیا اس کے ترجمان کو کہ کس طرح آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں، جو کہ اشرف غنی بھی مسلمان ہے، ڈاکٹر عبداللہ بھی مسلمان ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آئین بھی اسلامی ہے۔ تو بہرحال وہ ان چیزوں سے اس کا ترجمان اتفاق نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ بالکل جہاد ہے۔ اور بلکہ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان کے جو آپ کے اساتذہ ہے، علماء دین ہے، اکوڑا خٹک مدرسہ ہے، کراچی کے مدارس ہے، پھر حالیہ جو ایک علماء کی کانفرنس ہوئی چند دن پہلے اسلام آباد میں، علماء بیٹھے، کابل میں بیٹھے اور سعودی عرب میں بیٹھے، تو اس میں وہ علماء اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے جو طالبان کے بڑے پکے حامی ہیں، جس میں تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی عبدالرحیم کراچی جامعہ رشید والے، اس طرح کے کوڑا خٹک والے۔ تو بہرحال طالبان کے موڈ میں کوئی نہیں، وہ کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے جب تک اسلامی نظام قائم نہ ہو۔ اسلامی نظام کب قائم ہوتا ہے، کیسے کریں؟ اس جنگ میں پھر ان کو بیک ڈور سپورٹ کس کی ہوگی اور واضح سپورٹ کون کرے گا؟ پاکستان کی سپورٹ تو ان کو بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیا ایران اور روس انہیں مدد دے گا؟ میرے خیال میں اس لڑائی میں اب کوئی بھی طالبان کا حامی نہیں ہے۔ روس، ایران تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں جب غیر ملکیوں کے خلاف لڑائی تھی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ضرور وہ ممالک خوش ہوں گے اس لڑائی پہ، خوش تھے اس لڑائی پہ کہ جو امریکہ کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اب تو پاکستان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر طالبان بزور کابل پہ قبضہ کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہی دنیا کا بھی پیغام ہے طالبان کے لیے۔ تو یہ جو ایران اور روس کے ساتھ طالبان کے مراسم بڑے ہیں، وہ دونوں کی ضرورت ہے، اور روس کی بھی ہے۔ دیکھو نا، ہندوستان کے بارے میں بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ ان کی بھی طالبان سے رابطہ ہوا ہے، ملاقاتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں قطر میں۔ تو بہرحال ہندوستان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ طالبان سے رابطوں کے بغیر افغانستان میں پھر ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو سفارت خانے ہیں، سفارت خانہ ہے، قونصل خانے ہیں، تو بہرحال سپورٹ میرے خیال میں کوئی نہیں کرے گا طالبان کو اس لڑائی میں۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ بھارت اسلحہ ڈراپ کر رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ویسے بھی بہت کنفیوز خبر آ رہی ہے افغانستان کے اندر سے۔ کبھی 80% افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں جی 40-50% کی ہے، 92 ضلع تو پہلے ہی ان کے پاس تھے۔ تو کتنا کنٹرول ہے اس وقت طالبان کا افغانستان کے اندر؟ طالبان کا جو خود دعویٰ ہے یا ان کا جو بیان ہے، وہ تو آدھے سے زیادہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ہے۔ بلکہ طالبان کے ترجمان نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ وہ جو صوبوں کے مراکز میں نہیں جا رہے اور جو بڑے شہروں پہ حملے نہیں کر رہے، یہ تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ابھی کیپچر کرے، ان پہ قبضہ کرے یا کنٹرول کرے۔
تو یہ تو ان کی رائے ہے. لیکن ابھی اگر آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ہے، لیکن میرے خیال میں جو اضلاع انہوں نے قبضہ کیے ہیں، جس پہ کنٹرول کیا ہے چند ہفتوں میں، تو اس میں صداقت اس لیے ہے کہ افغان حکومت اس کی تردید اس طرح نہیں کرتی، بلکہ افغان حکومت تو اکثر اضلاع سے وہ ان کی جو فورسز نکلی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حکمت عملی تھی، وار یا اس کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ جب وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہاں پر عام لوگوں کو، سویلین کو، تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہے. لیکن یہ دیکھو نا، جنگوں میں ہوتی ہے تبلیغ، جس کو مطلب تبلیغات جو افغان کہتے ہیں نا پشتوں میں، کہ ایک پروپیگنڈا ٹائپ چیز ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ نے ہندوستان والی بات کی ہے نا، قونصلیٹ والی، میرے خیال میں کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے، ہماری پاکستانی صحافی اور میڈیا، ان کو احتیاط کرنا پڑے گا. جب تک ایک خبر میرے خیال میں جس کی تصدیق نہ ہوئی، یہ کندہار سے جو اس کی خبر آ رہی ہے نا، میرے خیال میں اس لیے درست نہیں ہے کہ طالبان تو کندہار میں گئے نہیں ہیں، اور کونسلیٹ تو کسی اس پہ نہیں ہوگی کہ شہر سے کہیں بہت دور ہوگی کہ وہاں پہ. ابھی ان کی پالیسی نہیں ہے طالبان کا کہ بڑے شہروں میں جانا، اور اس طرح کے جو صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے، کیونکہ کندہار ریسنٹلی آپ بھی چونکہ افغانستان میں رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اور میرا بھی وہاں پہ کام کرنے کا تجربہ ہے، تو وہ جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہے وہ کسی بھی زاویے سے کونسلیٹ کی بلڈنگ لگی نہیں رہی ہے. کیا میں ہاں، صحیح یہ کہہ رہی ہوں؟ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ طالبان کی پالیسی بھی نہیں ہوئی. طالبان کو جو انہوں نے مزار شریف میں انہوں نے جو قونصلیٹ، ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں 11 ایرانی ڈپلومیٹ اور ایک ان کے صحافی ارنا والے اس میں فوت ہو گئے تھے، قتل کیا گیا تھا ان کو. ابھی تک وہ مسئلہ طالبان کے وہ جو ابھی تک لوگ اس کو نہیں بھولے. تو طالبان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ، کیونکہ طالبان اگر افغانستان میں زیادہ علاقے کنٹرول کرتے ہیں تو دنیا کو وہ اپنی ایک تبدیل شدہ ایک کیا نام ہے، فیس کہہ دیں، پالیسیاں ان کی کہہ دیں، وہ دکھائیں گے. اس لیے دنیا، میرا نہیں خیال کہ بزور سے کوئی بھی اس کو تسلیم کرے گا، لیکن طالبان کے پاس تو ایک دلیل ہوگی کہ وہ بزور والا وہ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں ان کی پالیسی بھی نہیں ہوگی کہ کسی بھی ملک کے قونصلیٹ میں وہ چلے جائے، اس کو بزور قبضہ کرے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ طالبان کی طاقت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ طالبان کی طاقت کیا ہے، اسلحے کے لحاظ سے، بیانیے کے لحاظ سے، مین پاور کے لحاظ سے؟ ٹھیک ہے، مین پاور کے لحاظ سے تو میں یونائٹڈ نیشن کی جو گزشتہ سال کی رپورٹ تھی، شاید اپریل میں آئی تھی، تو اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ طالبان کے 55 سے 85 ہزار تک ان کے مسلح جنگجو ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کے حامی اور سہولتکار وغیرہ افغانستان کے اندر ان کو شامل کرے تو 1 لاکھ اس کی تعداد بنتی ہے. لیکن جب آپ یہ فطری ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی، یہاں بھی، جہاں کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک بدماش ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے، تو تمام لوگ، کافی لوگ علاقے کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ پاور ہے، بندوق بھی ہے، کانا بھی ملے گا. اور ویسے بھی اقتدار کی طرف جب آپ جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، آپ کے ساتھ مزید لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں تو 1 لاکھ تک کہا گیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جو طالبان نے مزید علاقے انہوں نے کنٹرول میں لیے ہیں تو مزید لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو میرے خیال میں اس وقت وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اور اسلحہ کا یہ ہے نا کہ ظاہر بات ہے، اگر آپ ایک ضلع کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کرتے ہیں تو افغانستان میں ایسے اضلاع ہیں جو پاکستان کے اضلاع سے بھی کئی جو ہے وہ بڑے، اس میں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، اس میں پورا ایک نظام ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو فوجی تو اپنے ساتھ سارا اسلحہ نہیں لے جا سکتے، تو وہ وہاں چھوڑیں گے. اور کافی اسلحوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، سب کچھ پہ. سب سے پہلے تو وہ جیل جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو رہا کراتے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے. تو بہرحال وہ میرے خیال میں اس وقت بڑے ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اچھا، یہ بھی ایک تجزیہ کیا جا رہا تھا 11 تاریخ کے بعد سے، خاص طور پہ، کہ وہ جلد ہی کابل پہ قبضہ کر لیں گے، اور کابل پہ قبضہ ہو جائے گا تو پاکستان کیا کرے گا، کابل پہ قبضہ ہو جائے گا تو امریکہ کیا کرے گا، بھارت کیا کرے گا. لیکن اگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کس طریقے سے پیش رفت کرتے رہے ہیں، اور ان کا جو ترجیح ہے حملے کرنے کا یا قبضے لینے کا، وہ ڈسٹرکٹ زیادہ رہے ہیں، وہ اربن جگہوں پہ نہیں آتے. اور اس دفعہ بھی آپ نے بھی یہ کہا کہ ابھی بھی ان کی پالیسی نہیں ہے، تو پھر اب ان کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی ان کی یہی ہے، دیکھو نا، یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ کیونکہ زلمے خلیل زاد نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں BBC کو کہا تھا
کہ طالبان یہ جو شدت آئی ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات میں اپنے آپ کو بالادست کریں. تو طالبان کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے, ان کے اپنے دلائل ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ایک ہے کہ حکومت کے فورسز نے ان پہ حملے شروع کیے تو وہ جوابی حملہ کرے, لیکن میرے خیال میں طالبان کی یہ دلیل کمزور ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ علاقوں کو کنٹرول میں لانا, ایک تو جو مخالف ان کے ہیں افغان حکومت کے فورسز ہیں ان کے مورال پہ بہت ہی منفی اثر ہوتا ہے. ایک ضلع پہ جب قبضہ ہوتا ہے تو دوسرے ضلع کے لیے راستہ بھی بن جاتا ہے, اور یہی ہوتا ہے. دیکھو نا, آپ کچھ صوبے ایسے ہیں, مثلاً بادغیس ہے جو ترکمنستان کے بارڈر کے ساتھ ہے, اس کے کیپٹل کے علاوہ اس کے علاوہ تمام اضلاع ان کے قبضے میں. اس طرح کندوز ہے, کندوز میں تقریباً تمام اضلاع ماسوائے کندوز شہر کے طالبان کے کنٹرول میں. تو ایک ضلع پہ جب آپ قبضے کر, تو ابھی تک ان کی پالیسی اضلاع کو کنٹرول میں لینا ہے اور ایریا کو زیادہ کنٹرول میں لانا ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ علاقے زیادہ ہوں گے, ایک تو آپ کو نکالنا مشکل ہے, دوسرا کہ جب مذاکرات پہ آپ جائیں گے تو آپ وہاں پر کہیں گے کہ اتنا افغانستان تو میرے پاس ہے. تو اور افغانستان کی جیسے آپ صدارت کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ارد گرد کے ڈسٹرکٹس کو کنٹرول میں لے کے آنا, تو وہ آٹومیٹکلی جو سینٹرلائز پاور جہاں پہ لوکیٹڈ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ ضرور ایڈمنسٹریشن پہ استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ ماضی میں بھی بالکل کرتے رہے ہیں. تو یہ تقریباً ہم یہ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اربن ایریاز میں انڈائریکٹلی بالواسطہ کنٹرول ضرور رہا ہے, اور اب بھی ہونا مشکل نہیں نظر آتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل آپ دیکھو نا, اضلاع کوئی علاقہ لینا جنگ میں کوئی کبھی کبھی اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس کو بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور یہ طالبان نے جو وہاں کے نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا ابھی تک, وہاں ایجوکیشن اسی طرح ہے, وہاں بینک سسٹم یا جو بھی سسٹم ہے, طالبان کو معلوم بھی ہے کہ وہاں پر وہ اگر ڈسٹرب کریں گے, لوگوں کو تنگ کریں گے, یا پرانا والا وہ اپنا نظام وہاں نافذ کریں گے, تو پھر جب لوگوں کی سپورٹ نہ ہو, جس کی طالبان کو میرے خیال میں ضرورت ہے, کیونکہ طالبان سے لوگ ناراض بھی ہیں. یہ جب سویلین کیجوالٹیز ہوتی ہے جنگوں میں, اس میں ضرور پھر آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. تو طالبان اس وقت ان کی جو حکمت عملی ہے کہ وہ جائیں, وہاں پر ان کے لوگ رہیں, لیکن ان کے نظام میں وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ کریں. یہ ان کی اور مجبوری ہے, اور میرے خیال میں جی اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا یہ صحیح ہے کہ بیان بھی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ ہونا وہی چاہیے جو عوام چاہتے ہیں, جو افغانی عوام چاہتے ہیں, ہاں تو اس ٹھیک کو ہے. کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ افغانی عوام جی کیا جی جی چاہتے ہیں؟ یہ طالبان کا ایک بڑا مبہم ایک بیان ہوتا ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ ہر جگہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں, لیکن جو عوام کی رائے ہوگی. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عوام کی رائے کو کیسے جج کریں گے, کیسے ان کو لیں گے, کیونکہ اس کے لیے تو یا ریفرینڈم کرنا پڑے گا, یا انتخاب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کو پسند کرتے ہیں یا آپ کے نظام کو پسند کرتے ہیں. طالبان کافی چیزوں میں کلیئر, ان کی واضح شفاف پوزیشن سامنے نہیں آتی. اور یہ جو نقطہ آپ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم عوام جو چاہیں گے وہ کریں گے, لیکن عوام کیسے, یہ پھر وہ نہیں بتاتے. اس لیے میں نے کل سے یہ بھی سوال کیا کہ تمام دنیا اپنے جو ان کے پلانز ہیں, منصوبے ہیں فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے, وہ اعلان کرتے ہیں, لیکن طالبان نہیں کرتے. تو یہ مبہم کیوں ہے؟ آپ تو مبہم بیشتر اس لیے ہے, انٹرویوز کر چکے ہیں, آپ تو وہاں جا چکے, آپ اس کی نفسیات کیا ہے؟ یہ تو بیسیکلی طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ, اور میں نے سوال بھی ان سے کیا کہ جب آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو آیا آپ نے ابھی اس کے لیے کوئی پلان بنایا ہے؟ تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بعد میں ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے, علماء ہوں گے, اس میں افغانستان کی شخصیات ہوں گی. تو وہ اگر اس کا جواب سنیں ان سے, تو وہ کبھی کبھی پریکٹیکل چیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے جو ججمنٹ کیا ان کے بیانات سے, طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہو, ایک. دوسرا, وہ چاہیں گے کہ اس کنٹرول کے ساتھ وہ دیگر جو ٹرائب ہے, قبائل ہے, لوگ ہے, شخصیات ہے, ان کو اس میں جو کہتے ہیں نا وہ انکلوسیو جو لفظ استعمال ہوتا ہے, تو یہ ان کا یہی خیال ہے کہ کنٹرول ان کا ہو, کہ انکلوسیونیس ہو, انکلوسیونیس چاہتے ہیں. انکلوسیو جو ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ان کا ہو, سربراہان جو بھی سسٹم بنے گا مستقبل میں وہ ان کے ہوں, اور وہ شامل کرے جناب شنواری کو, جناب کاکڑوں کو, اور پھر اس طرح کے ہزاراس کو کہ یہ یا لارڈز کو تاجکوں کو. شامل کرے, یہ میرا جو لارڈز کی کہ وہ نمائندگی ججمنٹ چاہیے یہی ہے کہ ان کو اپنا نظام چلانا ہے, مگر جو وہاں کے موجودہ بڑے چہرے, بڑے سیاسی
شخصیات یا لارڈز ہیں ان کی نمائندگی چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ. دس از واٹ یو آر سیئنگ. یہ کہتے ہیں، یہ طالبان کہتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. طالبان کی اسٹڈی بندہ کریں نا، ان کے جو ان کے گروپ ہے شیوخین کا، مثلا جو ریلیجس جو ان کے اسکالر ہے، دینی عالم ہے، طالبان ایک ان کا بھی ایک گروپ بنایا ہے، اور جب کبھی کبھی کوئی حساس مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو وہ ریفر کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا سے بالکل ایک قسم کے سب کی بات میں نہیں کرتا لیکن میجورٹی کی بات کرتا ہوں، کہ ان کے ایک الگ دنیا ہے ان لوگوں کی، وہ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کے. تو لہٰذا یہ جو یہ حکمت کا بعد میں پتہ ہے کیوں اس وقت طالبان لڑائی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس وقت طالبان ماں سوائے جو افغان حکومت کی ٹیم ہے ان سے تو ان کے مذاکرات جاری ہے، اور مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے، کیونکہ معاملہ وہاں رکا اس لیے ہے کہ طالبان کا چاہتے ہیں کہ یہ والی حکومت نہ ہو اور اسلامی حکومت ہو. اب یہ حکومت کیسے جائے گی؟ اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اگر اقتدار دوں گا بھی تو میں نئی منتخب حکومت کو اقتدار سپورٹ کروں گا. تو وہاں پر ایک وہ ہے، کیا نام ہے، اسٹیل میٹ ہے. تو طالبان کلیئر پوزیشن نہیں آ رہی ہے، اور یہ بعد آخری میں پتہ سوال ہے چلے گا. جی اور اگر قطر میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو واضح ہوگا، واضح ہونا چاہیے. جب دیکھا نا ابھی تک تو وہاں سے کوئی چیز ہی سامنے زیادہ نہیں آ رہی ہے. اگر پیش رفت وہاں ہوتی، کسی چیز پہ مفاہمت ہوتی تو وہ تو اعلان ہوتا اس کا، کیونکہ دونوں اس کا اعلان کرتے کہ اتنا. ابھی تک تو ہم نے کوئی آخری سوال طاہر خان صاحب، پاکستان امریکہ کے افغانستان سے جانے سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی پالیسیاں کوئی زیادہ وہ طالبان کی طرح ان کی بھی کلیئر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، پہلے یہ کلیئر نہیں کہتے تھے غیر ملکی افواج کے ساتھ، لیکن سیاسی حل کی بات کرتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب 2-3 دن پہلے ترجمان اشتیار نے بھی کہا، شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ بھی کہتی ہے کہ ذمہ وارانہ، وہ جو کہتے ہیں رسپانسبل وڈرول، ذمہ دارانہ انخلاء. اب اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے کہ ذمہ دارانہ انخلاء سے، لیکن سمپل سادہ اس کی تشریح تو یہی ہے نا کہ موجودہ جو حالت ہے اس میں غیر ملکی افواج نہ چلی جائے. لیکن اس میں ایک اور کیا ہے، طالبان کہتے ہیں کہ جنگ اس کا تھا غیر ملکی افواجوں کی وہاں موجودگی سے. تو اگر آپ پاکستان کہتا ہے کہ وہ نہ جائیں تو پھر تو جنگ ختم نہیں ہوگی، ابھی بھی جنگ جاری ہے. تو پاکستان کی پالیسیوں میں میرے خیال میں یکسانیت نہیں ہے. اور یہ والا جو بیان ہے، یہ اس کو کچھ لوگ تو ویلکم کر لیں گے، لیکن اور امریکہ کسی کے کہنے پہ نہ رکے گا. ان کی اپنی پالیسیاں ہیں. یہ جو صدر ٹرمپ، معاف کیجئے گا، یہ جو بائیڈن صاحب نے ابھی چند دن پہلے جو پریس کانفرنس میں وہ افغانستان کے حوالے سے کہا کہ بھئی یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. امریکہ نے کلیئر کیا ہے افغان کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان صاحب.